السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں راز آنکھیں تیری پارٹ 12۔ میری پیاری بیوی، عروب کے کان کی لو پر لب رکھتے ہوئے یہ اکثر بدلے ہوئے لہجے میں کہا تو عروب ہوش میں آئی۔ ایک بار پھر ایمان شاہ کو دھکا دے کر سائیڈ لیمپ ہاتھ میں تھاما۔ میں مار دوں گی ایمان شاہ اگر تم نہ گئے، میں سچ میں مار دوں گی، روتے ہوئے چلا کر کہا، مگر ایمان شاہ کو ڈھیٹوں کی طرح کھڑے دیکھ دل خون کے آنسو رونے لگا۔ تم کھو دو گے مجھے مان، یہ مت کرو پلیز، ایٹ لیسٹ ہمارے رشتے کو نشے کی نظر مت کرو، التجائیے لہجے میں کہتے ہاتھ سے لیمپ نیچے پھینکا۔ وہ چاہ کر بھی ایمان شاہ کو تکلیف نہیں دے سکتی تھی، چاہے ایمان شاہ کو عروب شاہ سے پہلے محبت ہوئی تھی اور عروب شاہ اس احساس سے بہت دیر بعد روشناس ہوئی، مگر ایمان شاہ کی محبت اب عروب شاہ کی رگوں میں خون کی مانند سرایت کرنے لگی تھی۔ وہ منت کر سکتی تھی مگر اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اب دل کی اس قدر بے وفائی پر دہاڑے مار مار کر رونے کا دل چاہا۔ اپنی محبت سے شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ جھوٹ، تم بہت جھوٹی ہو، تم میری ہو، کہیں نہیں جاؤ گی، میں تمہیں اپنا بنا لوں گا، آگے بڑھتے کرخت لہجے میں کہتے عروب کو بیڈ پر دھکا دیا۔ عروب کے گلے سے دوپٹہ اتار کر عروب کی مزاحمت کرتے ہاتھوں کو سختی سے باندھا۔ مجھے تم سے عشق ہے مان، مگر اس کے بعد میں نفرت بھی نہیں کر پاؤں گی تم سے، خود پر جھکے ایمان شاہ کے سینے پر اپنے بندھے ہاتھ رکھتے ہوئے نم لہجے میں کہا۔ تو ایمان شاہ کا ہاتھ ایک بار پھر اٹھا اور عروب کے چہرے پر اپنا نشان چھوڑتا چلا گیا۔ کہا تھا نا، بکواس نہ سنوں میں، مجھ سے صرف محبت کرو گی تم، جو میں کہوں گا وہی کرو گی تم، غرا کر کہتے عروب کے ہونٹوں پر شدت سے جھک گیا۔ کمرے کی فضا میں عروب کی گھٹی گھٹی چیخوں سسکیوں کے ساتھ ایمان شاہ کی تیز چلتی سانسوں کا شور برپا تھا۔ گزرتی رات کے ساتھ ایمان شاہ کی وحشتوں میں اضافہ ہی ہوتا تھا، جسے وہ عروب کے جسم پر اتارتا رہا۔ عروب شاہ کی محبت اس کے ایمان کو رونتا چلا گیا۔ دوسری طرف متسم چودھری ڈیرے کے قریب پہنچا تو دن چڑھ آیا تھا۔ لوگ فجر پڑھ کر گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ تیز قدم لیتا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، کمرے میں داخل ہو کر کپڑے چینج کیے اور دروازہ کھول کر دوسرے کمرے میں موجود کی اسٹینڈ سے چابیاں پکڑنے آیا، مگر اندر کا منظر دیکھ پل کو ساکت ہوا، کیونکہ متسم چودھری کے پلنگ پر ایک عورت نیم برہنہ حالت میں لیٹی تڑپ رہی تھی۔ اپنی نظروں کا زاویہ سرحد سے پلٹ کر چادر اتار کر عورت کی طرف بڑھا، بن دیکھے اس عورت کے وجود کو ڈھانپا۔ ڈیرے پر کسی کا آنا ناممکن تھا، مگر یہ معاملہ عورت کا تھا، اور عورت بھی جو ایسی حالت میں ہو، اس کی حالت چیخ چیخ کر اس کے ساتھ ہوئی بربریت کو واضح کر رہی تھی۔ کس نے کیا ہے یہ؟ کون لایا ہے تمہیں یہاں؟ عورت کی طرف دیکھے بنا پوچھا تو وہ عورت ہچکیوں سے رونے لگی۔ میرا پردہ رکھ لو، مجھے بچا لو، عورت نے متسم چودھری کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے متسم چودھری کچھ کہتا کہ باہر سے شور کی آواز سن کر دروازے کی جانب قدم بڑھائے، مگر سامنے گاؤں والوں کو دیکھ کر وہ سارا معاملہ سمجھ گیا۔ یہ دیکھو، میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ شخص سردار بننے کے لائق نہیں ہے، میں نے خود اسے لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور کل رات میں نے متسم چودھری کو اس عورت کو زبردستی ڈیرے میں لاتے ہوئے بھی دیکھا، مگر تم لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ عاصم چودھری کے ملازم کی آواز پر متسم چودھری نے مٹھیاں بھیجی۔ یہ جو کہہ رہا ہے کیا وہ سچ ہے؟ صلاح الدین صاحب جو ان لوگوں کے درمیان کھڑے تھے، انہوں نے سخت لہجے میں کہا تو متسم نے بنا جواب دیے قدم عاصم چودھری کے ملازم کی جانب بڑھائے اور بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا۔ بکواس کر رہا ہے، یہ سب چال ہے اس کی، جان سے مار دوں گا آج میں اسے، شیر سی دہاڑ لیے گھرا کر کہا تو سب نے 2 قدم پیچھے لیے۔ یہ سچ کہہ رہا ہے، میرے ساتھ ظلم کرنے والا متسم چودھری ہے۔ پیچھے سے آتی نسوانی آواز میں متسم چودھری جھٹکے سے پلٹا۔ اس عورت کی بات پر آنکھوں میں خون اتر آیا۔ مجھے انصاف چاہیے سردار، آپ کا بیٹا میرا گنہگار ہے، صلاح الدین صاحب کے قدموں میں جھکتے روتے ہوئے کہا تو انہوں نے لب بھیج لیے۔ اپنے بیٹے کے کردار سے بخوبی واقف تھے، مگر جس طرح کی صورتحال بن چکی تھی، گاؤں کے اتنے لوگ جمع تھے، وہ ایک عورت کو اس طرح دھتکار بھی نہیں سکتے تھے۔ انصاف ہوگا، یا تو اس جرم پر متسم چودھری کو پتھر مار کر سنگسار کر دیا جائے گا، یا پھر اسے اس عورت کے ساتھ شادی کرنی ہوگی۔ عاصم چودھری کے والد ارشد چودھری کی آواز پر متسم چودھری نے غصے سے مٹھیاں بھیجی۔ انصاف ہوگا، اور ہاں بالکل ہوگا، قانونی کارروائی کے ساتھ ہوگا، اور جب حقیقت سامنے آئے گی تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، سرد لہجے میں گرا کر کہا۔
اور قدم اس عورت کی جانب بڑھائے۔ یہ عورت میرے ساتھ حویلی چلے گی اور کوئی اعتراض نہیں کرے گی، ورنہ یہیں زمین میں گاڑ دوں گا، دہاڑتے ہوئے کہا۔ تو ارشد چودھری آگے بڑھا۔ ہم کیسے اس لڑکی کو تمہارے ساتھ بھیج دیں؟ تم پہلے اس کے ساتھ ظلم کر چکے ہو، کیا پتہ پھر تم پر شیطان حاوی ہو جائے۔ ارشد چودھری کے تنزیہ لہجے پر متسم چودھری نے خوخار نظروں سے اسے گھورا۔ انصاف ہوگا نا؟ اگر مجرم ہوا تو شادی کروں گا میں اس کے ساتھ، یہ زبان دے رہا ہوں میں، اور ایک سردار کبھی اپنی زبان سے نہیں مکرتا، تو اب کسی کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ غرا کر کہتے بنا اس عورت کے رونے دھونے کی پرواہ کیے اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی میں لا کر بٹھایا۔ آج عصر کے بعد پنچایت بیٹھے گی، گاؤں میں اعلان کر دیا جائے۔ صلاح الدین صاحب کی بات پر ارشد چودھری نے ہنکارا بھرا۔ گاؤں میں یہ بات جنگل میں لگی آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ متسم چودھری نے اپنی سرداری کی آڑ میں ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر دی۔ یہ خبر جیسے ہی حویلی پہنچی، حیات کو اپنے پاؤں سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ اسے اپنے متسم پر یقین تھا، مگر پنچایت نے جو فیصلہ بتایا تھا اسے سوچ سوچ کر جان ہلکان ہو رہی تھی۔ حیات نے تو ڈیرے پر جانا چاہا، مگر نور بیگم نے زبردستی سے اسے روک لیا۔ مکرم شاہ تو ڈیرے پر چلے گئے تھے اور شائستہ بیگم نور اور حیات کے پاس بیٹھی تھی۔ انہوں نے عروب اور ایمان شاہ کو اٹھانے کا کہا تو نور بیگم نے منع کر دیا کہ بچے تھکے ہوئے آئے ہیں، ابھی کوئی ضرورت نہیں انہیں اٹھانے کی، ویسے بھی ابھی صبح کے 6 ہی بجے تھے، ان سب کو تو ویسے بھی گاؤں میں سویرے اٹھنے کی عادت تھی، تو شائستہ بیگم نے بھی انہیں اٹھانا ضروری نہیں سمجھا۔ حویلی کا گیٹ کھلا تو متسم چودھری کی کار آ کر صحن میں رکی تو نور بیگم جلدی سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھی۔ نکلو باہر، متسم چودھری کی گرجدار آواز پر اس عورت نے اپنا حال اختر کیا اور کار سے باہر نکلی تو متسم چودھری نے اس کا بازو آہنی سخت گرفت میں لیا اور تیز تیز قدم برآمدے کی جانب بڑھائے، جو حیات رو رو کر نور بیگم کے کمرے میں لیٹی غنودگی میں چلی گئی تھی۔ نور بیگم اور شائستہ بیگم کے اٹھنے پر ہڑبڑا کر اٹھی، پہلے تو سوئی جاگی کیفیت میں بیٹھی رہی، پھر باہر سے آنے والے شور کو سن کر باہر کی جانب بھاگی، مگر سامنے متسم چودھری کو اس عورت کا بازو پکڑے اندر لاتے دیکھ قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ آنکھیں ساکت سے متسم چودھری کے ہاتھ پر ٹکی ہوئی تھی۔ ماں جی، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، یہ عورت آپ کی ذمہ داری ہے، کپڑے دے اسے، برآمدے میں داخل ہو کر سرد لہجے میں کہا اور اس عورت کو نور بیگم کی جانب دھکا دیا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ یہیں زندہ دفن کر دے، جس نے الزام لگاتے ہوئے اپنی عزت کا بھی خیال نہیں کیا۔ زندہ تو نہیں مگر بے گناہ ثابت ہونے کے بعد وہ جو حال کرنے والا تھا وہ زندہ دفن کرنے سے بھی برا تھا۔ نظریں نور بیگم سے ہوتی سیڑھیوں کے قریب آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی حیات پر گئی، جو کل والے کپڑوں میں بکھرے حلیے سرخی سوجی ہوئی آنکھوں سے متسم چودھری کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے پتر، اللہ تیری حفاظت کرے اور تجھے اس مصیبت سے سرخرو کر کے نکالے، اس عورت کو ملازمہ کے ساتھ اپنے کمرے میں بھیجتے ہوئے کہا تو متسم نے سر کو خم دیا۔ حیات کو تھا کہ نور بیگم اس عورت کو واپس بھیج دے گی، مگر اس عورت کو نور بیگم کے کمرے میں جاتا دیکھ دل بری طرح دکھا اور پلٹ کر تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر کی جانب قدم بڑھائے۔ حیات کو اوپر جاتے دیکھ متسم نے چلا کر اسے پکارا، جو بنا کوئی جواب دیے روتے ہوئے اوپر جا چکی تھی۔ میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں ماں جی۔ نور بیگم کو جواب دے کر ایک ساتھ 2 سیڑھیاں پھلانگتے اوپر پہنچا۔ حیات کے دروازہ بند کرنے سے پہلے ہی متسم نے درمیان میں اپنا پاؤں رکھ دیا تھا۔ نظریں سامنے رو رو کر ہلکان ہوتی حیات کے سرخ چہرے پر ٹکی ہوئی تھی، جو پورا زور لگا کر دروازہ بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جائے یہاں سے، مجھے بات نہیں کرنی آپ سے، دروازہ بند کرنے کی کوشش کرتے روتے ہوئے چلا کر کہا۔ تو متسم چودھری نے سختی سے اپنے جبڑے بھیجے ایک ہی جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے واش روم کی طرف بھاگتی حیات کو پیچھے سے اپنے حصار میں لے کر جکڑ لیا۔ مگر مجھے اپنی بیوی سے ہی بات کرنی ہے اور بات کیے بغیر میں کہیں نہیں جا رہا اور نہ ہی تم کہیں جا رہی ہو جب تک میں اپنی بات مکمل نہ کر لوں، اپنے حصار میں مچلتی حیات کو قابو میں کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تو متسم کے لہجے پر حیات نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا، جس پر متسم چودھری نے گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ حیات کو اپنے سینے میں بھیجے ویسے ہی رونے دیا۔ جب حیات کا رونا ہچکیوں میں تبدیل ہوا تو متسم چودھری نے نرمی سے اس کا رخ اپنی جانب کیا اور حیات کو باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے حیات، اور کس قدر لاپرواہ ہو تم، دوپٹہ کہاں ہے تمہارا، اور اس طرح رو کر مجھ پر کیوں ظلم کر رہی ہو؟ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں حیات کے چہرے کو بھر کر ڈپٹتے والے انداز میں کہا اور آخر میں نرم لہجے میں کہا تو حیات کے ہونٹوں سے سسکی نکلی۔
आंखें सख्ती से मींच कर खुद को मुतस्सिम चौधरी की नज़रों से बचाने की कोशिश की। आप उसे क्यों घर लाए हैं सिम? उसे निकाले यहाँ से, वरना मैं उसका और आपका कत्ल कर दूंगी। मुतस्सिम चौधरी के सीने पर नाजुक हाथों से मुक्के बरसाते हुए कहा। तो मुतस्सिम चौधरी ने जबड़े भींच कर हयात को ज़बरदस्ती अपने हिसार में ले लिया। कत्ल तो जाने मुतस्सिम, तुम मेरा बहुत पहले कर चुकी हो, और बंदा तो कब का तुम्हारी अदाओं और तुम्हारी मोहब्बत में ढेर हुआ पड़ा है। हयात के बिखरे बालों को अपनी उंगलियों से सुलझाते हुए शौक लहजे में कहा। मकसद सिर्फ हयात को इस बात से दूर रखना था। मुतस्सिम जानता था कि ये नामुमकिन सी बात है, ना ही वो उसे खुद से कुछ दिन के लिए दूर भेजने का हौसला रखता था, वरना ईमान शाह के साथ शहर भेज देता, और ना ही उसे इस मसले की वजह से रोता हुआ या परेशान देख सकता था। अब जो भी था वो हयात को भी मुतस्सिम चौधरी के साथ यहीं पे रहकर फेस करना था। मगर इन सब के दौरान जो वो कर सकता था वो था हयात को रिलैक्स करना, उसे अपनी मोहब्बत का मान बख्शना, उसे अपने साथ का यकीन दिलाना। मुतस्सिम अगर पंचायत ने इस औरत से शादी का कहा तो? मुतस्सिम चौधरी के सीने में चेहरा छुपाते तड़प कर सवाल किया। तो मुतस्सिम ने सख्ती से हयात को खुद में छुपाने की कोशिश की। मैं जान से ना मार दूँ उसे? मुतस्सिम चौधरी सिर्फ हयात का है, इसके बाद तो वो खुद का भी नहीं, तो तुम्हारे होते हुए किसी और का कैसे हो सकता है? हयात की कमर को सहलाते हुए सर्द से लहजे में कहा। तो हयात ने तमानियत से आंखें मूंद कर अपना हिसार मुतस्सिम चौधरी के गिर्द बांध लिया। मैं मर जाऊंगी सिम, मैं नहीं देख सकती किसी और को आपके साथ, प्लीज़ उसे भेजिए यहाँ से। चौधरी की जिंदजान चौधरी सिर्फ है अपनी हयात का है, मगर तुम्हें मेरी किसी बात की परवाह नहीं है। दुपट्टा मैं सर से उतारने से मना करता हूँ, और यहाँ सर से दुपट्टा ही गायब है। मोहब्बत लुटाते लहजे में सरगोशी करते आखिर में डपटा। तो हयात को अपनी लापरवाही का एहसास हुआ। गाल शर्मो हया से दहक उठे। मुतस्सिम का हिसार तोड़कर पीछे होना चाहा, मगर मुतस्सिम चौधरी ने ऐसा करने ना दिया। हयात की थोड़ी अपनी 2 उंगलियों से थाम कर हयात का चेहरा अपनी रूबरू किया। मुझ पर यकीन है ना हयात, या तुम्हें भी लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? लहजे में छुपे डर को हयात ने अपनी रूह तक महसूस किया। तड़प कर मुतस्सिम चौधरी के संजीदा चेहरे को देखा। आप ऐसा पूछ भी कैसे सकते हैं सिम? मुझे आप पर यकीन है, और इसी यकीन की वजह से मैं आपके पास हूँ। आप मुहाफिज तो हो सकते हैं, मगर लुटेरे नहीं। मैं गलत हो सकती हूँ, मैं गलतियाँ करती भी हूँ, मगर मेरा मुतस्सिम गलत नहीं हो सकता। मुझे खुद से ज़्यादा आप पर यकीन है सिम, नम मुस्कुराती आंखों से मुतस्सिम चौधरी को देखते हुए कहा। तो मुतस्सिम चौधरी को अपने रगों पे में सरशारी सरायत करती महसूस हुई। जितनी आग इस औरत के इल्ज़ाम और अपने बाप के सवाल करने पर दिल में लगी थी, हयात के एतबार बख्शने पर हयात के ईमान भरे अल्फाज ने उस आग पर ठंडी फुहार का काम किया था। हयात का चेहरा अपने हाथों में भरकर पूरी शिद्दत से हयात के कपकपाते गुलाबी होठों पर झुकाया, अपना बाजू हयात की कमर के गिर्द लपेट कर हयात को अपने सीने पर गिरा कर पीछे तकिए पर सर टेक दिया। हयात की तेज़ चलती सांसों को अपनी सांसों से उलझाकर कतरा कतरा खुद में उड़ेलते मुतस्सिम चौधरी हर फिक्र को भूल चुका था। हयात की नर्म नाजुक लबों का लम्स हवासों पर छाता जा रहा था। हयात की बिखरी सांसों और बिगड़ते तनफ्फुस को महसूस करके मुतस्सिम चौधरी ने मुस्कुराते हुए अपने लब नरमी से हयात के लबों से जुदा किए। तो हयात ने गहरी सांस भरते अपना सर मुतस्सिम चौधरी के सीने पर टिका दिया, जबकि मुतस्सिम चौधरी का दिलकश कहकहा रूम की फिजा में गूंजा था। चौधरी की जान, ऐसी बातें करके मेरे दिल में हलचल मचा देती हो। मैं तो पहले ही दिलो जान से अपनी सरदारनी पर फिदा हूँ, क्यों इस मामले को और जानलेवा बना रही हो? हयात की पीठ को सहलाते खुद शौक लहजे में सरगोशी करके अपने लब हयात के कान की लौ पर रखे, फिर हयात को समझने का मौका दिए बगैर उसे बाहों में भरकर कबट के करीब लाकर ज़मीन पर खड़ा किया। मेरा दिल नहीं कर रहा चेंज करने का, आप दुपट्टा निकाल दें इसमें से बस। मुतस्सिम चौधरी को अपने लिए कपड़े निकालता देख हयात ने मिनमिना कर कहा, और दुपट्टा उसे याद आया कि वो शायद नूर बेगम के रूम में रह गया था जब वो भागते हुए बाहर आई थी, इसलिए मुतस्सिम को सिर्फ दुपट्टे के लिए कहा। मगर मुतस्सिम चौधरी हयात की बात को इग्नोर करता अपनी पसंद से पिंक कलर की ड्रेस को निकाल चुका था। 10 मिनट है हयात, फ्रेश होकर आओ। तुम मुतस्सिम चौधरी की बीवी हो, एक सरदार की बीवी। अगर किसी बात का दुख है, तकलीफ़ है, रोना है, मैं जिंदा सलामत तुम्हारे पास खड़ा हूँ। इस कमरे की 4 दीवारी में मेरे कंधे लगकर जितना रोना है रो लो। मेरे करीब आकर कमज़ोर भी पड़ोगी ना तो मैं समेट लूँगा तुम्हें, मगर इस कमरे से बाहर तुम्हें किसी के सामने कमज़ोर पड़ता या रोता हुआ ना देखूँ। तुम्हें मजबूत बनना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम सरदार की बीवी हो, इसलिए कि हयात
کہ تم ایک عورت ہو۔ عورت کا کردار مضبوط اور دل مضبوط ہونا چاہیے تاکہ وہ حالات کا مقابلہ کر سکے۔ مرد گھر سے باہر جاتا ہے تو اپنے گھر کی حفاظت اور عزت کی حفاظت عورت کے ہاتھ میں چھوڑ کر گھر سے جاتا ہے۔ تو اگر عورت کا کردار مضبوط اور دل میں حوصلہ نہیں ہوگا تو وہ کیسے حفاظت کر پائے گی؟ عورت کی چھوڑو، اگر کمزور مرد بھی ہونا تو لوگ چیٹیوں کی طرح پاؤں تلے مسل کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ زندگی میں اتراؤ چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ زندگی کا موت کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ ماں بابا یا میں شاید کبھی تمہارے ساتھ نہ ہو، تمہاری حفاظت نہ کر پائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ تم روتی روتی خود کو حالات اور لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دو۔ تمہیں میرے لیے، میری عزت کے لیے اور کل کو میری اولاد کے لیے ان سب کا مقابلہ ہمت سے کرنا ہوگا حیات۔ ابھی تو اس سفر کا آغاز ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں آگے چل کر ہمارے لیے میں نہیں جانتا آگے چل کر ہمارے لیے کس کس طرح کی آزمائشیں ہوگی، مگر تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا حیات۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، زمانے کی سرد و گرم ہوا کو تمہیں چھونے بھی نہیں دوں گا، مگر میں صرف تم سے یہ چاہوں گا کہ تم کمزور مت پڑو۔ اس آزمائش پر تمہاری آنکھوں میں آنسو کی بجائے ہونٹوں پر دعا ہونی چاہیے، میرا حوصلہ بننا۔ باقی حالات کا مقابلہ تمہارا چودھری خود ہی کر لے گا، بس اسے تمہارے ساتھ اور یقین کی ضرورت ہے۔ حیات کے بال کان کے پیچھے اڑستے محبت بھرے لہجے میں سمجھایا تو حیات کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی۔ آپ کو میری عمر بھی لگ جائے سم، آئندہ یہ بات مت کیجیے گا کبھی۔ میں حفاظت کر سکتی ہوں خود کی، کبھی کسی کے سامنے کمزور بھی نہیں پڑوں گی، مگر میں کسی کو آپ کے ساتھ سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ ڈانٹے لڑے کچھ بھی کہے سم، میں اس معاملے میں خود کو مضبوط ظاہر نہیں کر سکتی، اور جب بھی مجھے رونا آئے گا میں کمرے سے باہر بھی روں گی، مگر آپ کے سینے سے لگ کر، کسی اور کے نہیں، ماں جی کے بھی نہیں۔ آئی پرومس، میں زندگی بھر آپ کے ساتھ رہوں گی، ہمیشہ آپ پر یقین بھی کروں گی، مگر اس عورت کو یہاں سے نکالے جلدی، ورنہ میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ سم اسے سوچتے سوچتے میرا دل بند ہو جائے گا، سر متسم چودھری کے سینے سے ٹکا کر بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا۔ آخر میں اپنی بے بسی بیان کرتے متسم چودھری کے کندھوں پر مکے برسائے تو حیات کی آخری بات پر متسم چودھری کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ متسم نے گہری سانس بھر کر حیات کو باہوں میں اٹھا کر واش روم کا رخ کیا۔ ڈریس سائڈ پر لٹکا کر حیات کو سنک کے قریب کھڑا کیا اور خود اس کی پشت پر کھڑا ہو گیا۔ حیات کی مزاحمت کو کسی خاطر میں لائے بغیر حیات کے منہ ہاتھ دھو دیے۔ اب عزت سے کپڑے چینج کر کے باہر آ جاؤ، میرا دماغ تم پہلے ہی اپنی بات سے گھما چکی ہو، اب اگر رونا دھونا ڈالا تو یہ کپڑے میں خود چینج کروں گا، سرد لہجے میں کہہ کر قدم واش روم سے باہر بڑھائے تو حیات نے منہ بسور کر کپڑے چینج کیے۔ جب باہر آئی تو متسم کو واش روم کی دیوار سے ٹیک لگائے کسی گہری سوچ میں گم پایا۔ حیات کی موجودگی کو محسوس کر کے متسم سر جھٹک کر آگے بڑھا اور حیات کو ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بٹھایا۔ برش پکڑ کر حیات کے بال سلجھانا شروع کیے تو متسم چودھری کی اس قدر محبت پر حیات نے اپنے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبایا، ڈریسنگ ٹیبل کے ڈرا سے چوڑیاں نکال کر پہنی اور چہرے پر لوشن اور کریم لگائی۔ تب تک متسم نے چٹیا کر کے لپسٹک اٹھا کر حیات کو دی تو حیات نے جھجکتے ہوئے پکڑ کر ہونٹوں پر لگانا شروع کی، جبکہ متسم چودھری کی سنجیدہ نظریں خود پر محسوس کر کے پورے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ چلو نیچے، بھوک لگی ہے، مجھے ناشتہ بنا کر دو۔ حیات کے تیار ہونے پر اپنے کپڑے لیے واش روم میں گھس گیا اور واپس آ کر حیات کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو حیات نے اپنے قدم متسم چودھری کے ساتھ باہر کی جانب بڑھائے۔ مجھے تم سے عشق ہے مان، مگر اس کے بعد میں نفرت بھی نہیں کر پاؤں گی تم سے، تم کھو دو گے مجھے مان، یہ مت کرو پلیز، ایٹ لیسٹ ہمارے رشتے کو نشے کی نظر مت کرو۔ کانوں میں پڑتی عروق کی آوازوں کو محسوس کر کے ایمان شاہ ایک ہی جھٹکے میں اٹھا، درد سے پھٹتے سر کو ہاتھوں میں تھاما، دل کی چیخ و پکار سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ یا اللہ، یہ صرف خواب ہو، ایسا کچھ بھی نہ ہوا ہو، ورنہ میں خود کی نظروں میں گر جاؤں گا۔ درد سے پھٹتے سر کو ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اپنی سرخ خون چھلکاتی آنکھوں کو اٹھا کر کمرے کو دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ کمرے اور بیڈ کی حالت دیکھ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ روح میری زندگی، ہونٹوں سے سرگوشی سے بھی کم آواز میں ٹوٹے پھوٹے لفظ ادا ہوئے۔ جسم سے جان نکلنا کسے کہتے ہیں، یہ آج ایمان شاہ کو محسوس ہو رہا تھا۔ ایک ہی جسم میں بستر سے اٹھ کر قدم واش روم کی جانب بڑھائے، مگر خالی واش روم کو دیکھ دل انجانے سے ڈر کے تحت دھڑکا۔ زمین پر گرا اپنا کرتا اٹھا کر ویسے ہی پہنا اور دروازہ کھول کر ساتھ موجود اپنے کمرے کو دیکھا۔ عروق کو وہاں بھی نہ پا کر ننگے پاؤں تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تو قدم ایک دم سے ٹھٹک کر رکے۔ نور بیگم اور شائستہ بیگم کے درمیان سر جھکائے بیٹھی وہ ایمان شاہ کی دھڑکنوں کو پل کے لیے ساکت کر گئی۔ ارد گرد نگاہ دوڑائی تو متسم یا حیات نظر نہ آئے۔
ملازمائیں بھی خاموشی سے کام سر انجام دے رہی تھی۔ حویلی میں اتنی خاموشی ایمان شاہ کو ٹھٹکی ضرور مگر سر جھٹک کر قدم عروب کی جانب بڑھائے۔ عروب مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ بولنا چاہا تو گلے سے آواز بمشکل نکلی۔ گلا کھنکھار کر دوبارہ نرم سے لہجے میں کہا تو شائستہ بیگم نے گھور کر ایمان شاہ کو دیکھا۔ وہاں تمہارے دوست پر اس قدر مصیبت نازل ہوئی ہے اور یہاں تمہاری نیندیں پوری نہیں ہو رہی۔ شائستہ بیگم کے چلا کر کہنے پر ایمان شاہ نے الجھی نظروں سے انہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے متسم کو؟ نظریں عروب کے ستے ہوئے چہرے سے ہٹا کر سرد لہجے میں استفسار کیا، مگر جیسے جیسے شائستہ بیگم بتا رہی تھی ایمان شاہ کو اپنے دماغ کی شریانیں پھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جبڑے بھیج کر اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی۔ گردن اور بازوؤں کی رگیں تن کر واضح ہونے لگی۔ کہاں ہے چودھری؟ سرد لہجے میں پوچھا تو نور بیگم نے چھت کی طرف اشارہ کیا۔ ایک نظر عروب کے جھکے سر کو دیکھا تو دل میں درد کی ٹھیسیں اٹھتی محسوس ہوئی۔ وہ جس بات سے ڈرتی تھی، جس بات پر ایمان شاہ کو روکتی تھی، کل وہ اس بات کو کر گزرا تھا اور کس قدر برے طریقے سے اس نے عروب شاہ کے ڈر کو سچ ثابت کیا تھا۔ خود پر لعنت بھیجتے بری طرح لب کچلتے پلٹ کر سیڑھیاں چڑھتا چھت کی جانب بڑھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ایمان شاہ، خون کے آنسو بھی روؤگے تب بھی نہیں۔ ایمان شاہ کی چوڑی پشت کو دیکھ کر سرگوشی سے بھی کم آواز میں کہا اور اپنا سر پھر سے جھکا لیا، جبکہ نور بیگم اور شائستہ بیگم اپنی باتوں میں مصروف ہو گئی۔ ایمان شاہ چھت پر آیا تو متسم چودھری کو چھت کی دیوار پر دونوں ہاتھ ٹکائے سامنے کھیتوں پر نظر جمائے دیکھ تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ یہ سب مجھے اس کاشف کا کیا دھرا لگ رہا ہے یا پھر اس عاصم چودھری کا؟ اس نے بدلہ لینے کے لیے کیا ہوگا، متسم چودھری کے قریب کھڑے ہو کر سرد لہجے میں کہا تو متسم چودھری نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے وہ کاشف چاہیے چودھری، آج رات کی رات، اور اس کے پیچھے یہ سب کون کرنے والا ہوگا وہ بھی تم لا کر دو گے یا میں خود اس کے گریبان تک پہنچوں؟ ایمان شاہ کے دہاڑنے پر متسم چودھری نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا ایمان شاہ اس سے کس قدر محبت کرتا ہے، متسم چودھری پر جان دیتا ہے، مگر اس وقت اس کے لہجے میں جو آگ متسم چودھری کو محسوس ہوئی تھی وہ متسم چودھری کے لیے بالکل نہیں تھی۔ کیا ہوا ہے مان؟ سب ٹھیک ہے نا؟ تمہیں کچھ کہا تھا اس نے؟ کیا کوئی اور وجہ ہے؟ ایمان شاہ کا رخ اپنی جانب کرتے سخت لہجے میں استفسار کیا تو ایمان شاہ نے پوری قوت سے اپنے ہاتھ کو مکہ دیوار پر مارا۔ سالے نے سب تباہ کر دیا، مجھے میری ہی محبت کی نظروں میں گرا دیا ہے چودھری۔ میرا دل کر رہا ہے آگ لگا دوں ساری دنیا کو اور خود بھی اس آگ میں جل کر راکھ ہو جاؤ۔ گھن آ رہی ہے مجھے خود سے۔ بتاؤ یار میں کیا کروں؟ شیر سی دہاڑ لیے گھراتے ہوئے کہا تو آخر میں لہجہ نم ہو گیا۔ ایمان ہوا کیا ہے مجھے بتاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں اس سب کے پیچھے چھپا شخص پاتال میں بھی ہوا تو اسے وہاں سے نکال لاؤں گا۔ لہجے میں آگ سے تپش لیے گھرا کر کہا تو ایمان شاہ ایک دم سے متسم چودھری کے گلے لگ گیا، جبکہ متسم چودھری کو ایمان شاہ کی اس عمل نے ساکت کر دیا۔ میں اپنی محبت کا مجرم بن گیا یار، میں اس کا محافظ تھا، اس کا مان تھا، میں نے سب چھین لیا اس سے۔ میں نے اپنی محبت، اس کا مان اپنے پاؤں تلے رون دیا۔ میں خود کو قابو میں نہیں کر سکا یار، میں اپنے حواسوں کو قابو نہیں کر سکا۔ میں کیسے اس کا سامنا کروں گا، کیسے اسے صفائی دوں گا؟ وہ مجھے چھوڑ دے گی چودھری، میں اسے اس سے بھی زیادہ جانتا ہوں۔ میرے بغیر چاہے اسے سانس نہ آئے مگر وہ مجھے معاف نہیں کرے گی۔ مجھے چھوڑ کر اسے چاہے دن رات تڑپنا پڑے وہ تڑپ لے گی مگر مجھے معاف نہیں کرے گی۔ نم لہجے میں کہتے آخر میں کل والا سارا واقعہ بتایا تو متسم چودھری کو اپنے رگوں پہ میں شرارے پھوٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ تیرے یار کا وعدہ ہے تجھ سے، ایمان نہیں، ایمان انہیں ایسی سزا دے گا کہ ان کی روح تک کانپ جائے گی۔ تجھے ملی اذیت ان کے رگ رگ میں نہ بھر دی تو سمجھے متسم چودھری اچھا دوست ثابت نہ ہو سکا۔ وہ تو ٹھیک ہے، تم اس عورت کو گھر کیوں لائے؟ وہی سب کے سامنے گولی سے کیوں نہیں اڑا دیا؟ اس طرح کے لوگوں کے سامنے اپنے کردار کی صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ایمان شاہ نے رخ سامنے کرتے ہوئے پوچھا تو متسم نے ایک نظر اسے دیکھ سگریٹ سلگا کر ایمان شاہ کی جانب بڑھائی اور ایک خود کے لیے سلگا کر لبوں میں دبائی۔ وہاں چھوڑتا تو اسے مار دیا جاتا اور الزام مجھ پر لگا دیا جاتا یا اسے غائب کر دیا جاتا۔ یہاں سے وہ کہیں نہیں جا سکے گی اور نہ ہی کوئی ادھر آ سکے گا۔ اور رہی بات صفائی پیش کرنے کی تو کبھی کبھی کچھ چیزیں ہم صرف اپنے لیے نہیں کرتے، ہم سے جڑے بہت سے ایسے رشتے ہوتے ہیں جن کے لیے یہ سب کرنا ضروری ہے۔ میں مرد ہوں، وہ زیادہ سے زیادہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ بنا صفائی پیش کیے دھوس جما کر بھی اس معاملے کی رفع دفع کر سکتا ہوں، مگر ایمان شاہ میری ایک بیوی ہے، کل کو میری بیٹی بھی ہوگی،
میں نہیں چاہتا لوگ میری بیوی یا میری بیٹی کو اس بات کے طعنے دیں کہ میں ایک مجرم تھا، عورتوں کی عزت کے ساتھ کھیلنے والا تھا اور اپنی دولت اور عہدے کی طاقت کا زم دکھا کر خود کو قصوروار ثابت کرنا۔ میں اپنی بیوی اور اولاد کو لوگوں کے سامنے نظریں جھکاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اور اب تو اس میں تم بھی شامل ہو۔ عروب کی نظروں میں تمہارا وہی مقام واپس لانا ہے جو رات سے پہلے تھا۔ ہمیں اپنے لیے نہیں، ایمان شاہ اپنے سے جڑے رشتوں کے لیے خود کو بے گناہ ثابت کرنا ہوگا، تاکہ کل کو انہیں ہمارے ساتھ پر کوئی شرمندگی نہ ہو، نہ ہی ان کے دل میں کوئی بدگمانی پیدا ہو۔ سرد لہجے میں کہہ کر اپنے ایک گہری سانس بھری اور نظریں ایمان شاہ کے سرخ پڑتے چہرے کی طرف ڈالی۔ عصر کے بعد پنچایت بیٹھے گی، پھر وہاں میں میڈیکل کی بات کروں گا۔ کچھ اور بھی ثبوت ہیں میرے پاس، یہ معاملہ جلد حل ہو جائے گا، مگر اس سے پہلے تمہیں ایک بار عروب سے بات کر لینی چاہیے۔ نظر صحن سے اندر کی جانب بڑھتی عروب پر ٹکاتے ہوئے کہا، جسے دیکھ ایمان شاہ نے سر اس بات میں ہلایا اور پلٹ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ عروب اپنے کمرے کی جانب بڑھتی عروب کو لہجے میں تڑپ لیے پکارا تو عروب کے قدم دروازے کے قریب منجمد ہو گئے۔ تبھی ایمان شاہ نے آگے بڑھ کر عروب کا ہاتھ تھام کر قدم روم میں رکھے اور اپنے پیچھے دروازہ بند کیا، جبکہ عروب بنا کوئی مزاحمت کیے چپ چاپ بت بنی کھڑی رہی۔ عروب کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے پر بٹھا کر خود اس کے قدموں میں بیٹھ کر عروب کے دونوں ہاتھ تھامے۔ ایسے مت کرو عروب، میں مر جاؤں گا یار، تم ڈانٹ لو، مار لو، چاہے جان لے لو، مگر مجھ سے بات کرو، یوں چپ کی مار مت مارو مجھے، عروب کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر منت بھرے لہجے میں کہا۔ تو عروب نے خالی خالی نظروں سے ایمان شاہ کی سرخ نم آنکھوں کو دیکھا، جسے دیکھ ایمان شاہ کا دل پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ آنسوؤں کا ایک گولا گلے میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا، جسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ سب سے زیادہ تکلیف کا باعث خود اس کے لیے بن گیا تھا۔ قسمت کی ستم ظریفی پر ایمان شاہ کا دل چاہ رہا تھا کہ دہاڑے مار مار کر روئے۔ اسے نہیں فرق پڑتا تھا لوگ کیا کہیں گے کہ وہ ایک مرد ہو کر رو رہا ہے، تو اسے تو صرف اپنے سامنے بیٹھی لڑکی سے مطلب تھا۔ عروب شاہ کے لیے تو ایمان شاہ خود کو بھی فنا کر سکتا تھا۔ تبھی عروب نے ایمان شاہ کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑا کر گلے سے دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا، ہاتھ پیچھے لے جا کر زپ کھول کر دونوں کندھوں سے شرٹ کھسکا دی، جبکہ ایمان شاہ ساکت سا بت بنا عروب شاہ کے ہاتھوں کی حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ سانس سینے میں اٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ عروب کی گردن پر جا بجا اپنی وحشتوں کے نشان دیکھ ایمان شاہ کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ خود کو عروب شاہ کی شکوہ کناں نظروں سے چھپا لے۔ بہت تڑپ تھی تمہیں اپنا حق لینے کی ایمان شاہ، شاید نشے میں ہونے کی وجہ سے تمہیں یاد نہیں رہا ہو، یا تمہیں یاد کروا دوں کہ رات کو بہت اچھی طرح سے تم اپنا حق لے چکے ہو۔ اگر کوئی حسرت ابھی بھی باقی ہے تو لو، تمہارے سامنے بیٹھی ہوں، پوری کر لو، مگر مجھ سے معافی مت مانگنا، اپنا وجود تو تمہیں دے چکی ہوں، اب کچھ اور نہیں دے سکتی میں تمہیں، ٹھنڈے لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہتی وہ ایمان شاہ کے قدموں تلے سے زمین کھینچ چکی تھی۔ میرا یقین کرو عروب، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، تمہاری قسم یار، یہ سب سازش تھی، جو متسم کے ساتھ ہوا اسی کا حصہ میں بن گیا، میں بے گناہ ہوں یار، تمہیں لگتا ہے میں ایسا اپنے ہوش و حواس میں کر گیا؟ سوچ بھی سکتا ہوں کیا میں ایسا؟ آگے بڑھ کر عروب کی شرٹ ٹھیک کر کے دوپٹہ اس کے گلے میں پہناتے ہوئے ایک بار پھر منت بھرے لہجے میں کہا تو عروب نے تلخی سے مسکرا کر سر جھٹکا۔ اس عورت کے مجرم کا تو پتہ نہیں ایمان شاہ، مگر میرے مجرم تو تم ہو، اپنی ہی بیوی کو رسوا کرنے والے تم ہو، سمجھ آئی تمہیں؟ نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو اپنی درندگی کا نشانہ بنانے والے تم ہو، خود کو بے گناہ ثابت کرنے سے پہلے میرا انصاف کرنا، سمجھے؟ ایمان شاہ کا گریبان پکڑ کر چلاتے ہوئے کہا تو ایمان نے اپنی جلتی آنکھوں سے عروب کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا، نظریں گرے گرین آنکھوں سے ہوتی ہونٹوں پر آ ٹھہری، رات کا منظر آنکھوں کے سامنے لہرایا تو ہاتھ بڑھا کر عروب کے لپسٹک تلے چھپے زخم کو محسوس کرتے ضبط سے آنکھیں میچ لی۔ تم جو بھی فیصلہ کرو کہ مجھے منظور ہوگا، غلطی میری ہے عروب، میں مانتا ہوں، مگر اتنا بھی گنہگار مت سمجھو مجھے، عزت ہو میری تم، کوئی غیرت مند مرد بھلا اپنی بھی عزت کے ساتھ کھیل سکتا ہے یا اسے رون سکتا ہے، چاہے معاف بھی نہ کرنا، مگر سزا دو تو اتنا خیال رکھنا تمہارے بن نہیں رہ سکتا، مر جاؤں گا یار، بس سزا میں ہجر مت رکھنا، باقی جو بھی سزا دو اف بھی نہیں کروں گا میں، عروب کی نفرت بھری آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے نم لہجے میں کہہ کر آگے بڑھ کر نرمی سے اپنے سلگتے لب عروب کی پیشانی پر رکھ دیے اور پھر جھٹکے سے اٹھ کر تیز تیز قدم لیتا روم سے باہر سے نکلتا چلا گیا۔ عروب
روپ نے تلخی سے مسکراتے سر صوفے کی پشت سے ٹکا لیا۔ نہ جانے کتنے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر رخسار پر بہہ گئے تھے، جنہیں صاف کرنے کی زحمت کیے بغیر ہی روپ نے آنکھیں بند کر لی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔